یہ سوال کیا ہے، السلام علیکم، ایک سنی لڑکی کا نکاح شیعہ لڑکے سے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ کچھ دن پہلے بھی میرے ایک وہ وائس کلپ شاید آپ لوگوں نے کسی نے سنا ہو، اس میں سوال الٹ تھا کہ شیعہ لڑکی سے نکاح کا کیا حکم، یہاں پر ہے کہ شیعہ لڑکے سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ تو لڑکا ہو یا شیعہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس بھی شخص میں، کوئی بھی شیعہ ہو یا سنی ہو، کسی میں بھی اگر یہ 5 باتیں ہیں تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے۔ جو عقیدہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا، کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا مانتا ہو، تو خدا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن صرف مولا کہنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت علی کو اگر مولا کہتے ہیں کوئی، لیکن مولا جو ہے نا وہ خدا کے معنی میں نہیں، ٹھیک ہے، احترام جیسے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب، مولانا، ہم بھی تو کہتے ہیں نا مولانا، لا تو جمع کہ ہمارے مولانا، اور ویسے تو حدیث میں بھی ان کو مولا کہا گیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو اگر احتراماً کہتا ہے تو اسے تو کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن خدا اگر مانتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طرح کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اصل وحی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر اترنی تھی، لیکن جبرائیل سے غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی، تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے، اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ قال لصاحبہ، تو ہی کی ضمیر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ایک قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی وہ کفر ہے۔ تو یہ قرآن کا لفظ ہے نا، یہ ضمیر ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پانچویں بات، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتا، بہتان لگاتا، تو یہ بھی قرآن کا انکار ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے حضرت عائشہ کی صفائی بیان کر دی، 16 آیتیں نازل ہو گئی سورہ نور میں، آپ آگے پڑھیں گے۔ اگر یہ 5 باتیں کسی میں بھی ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ جی، یہ فرماتا ہے، السلام علیکم، سوال جناب محترم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ستارے بھی چلتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کوئی ستارہ آہستہ چل رہا ہے، کوئی بہت تیز چلتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں دیکھنا نہیں چاہیے کہ یہ شیطان ہوتا ہے نہ کہ ستارہ، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، رفتار میں تو تیزی اور کمی ہو سکتی ہے، وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا، کوئی تیز چل رہا ہو، کوئی آہستہ چل رہا ہو، یہ جو ہمیں آہستہ نظر آتا ہے نا، یہ بھی بہت تیز ہوتا ہے، لیکن ایک تو ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا سے کئی گنا بڑا ہو، ہم سے بہت دور ہے تو لگتا چھوٹا ہے، لیکن وہ چونکہ بڑا ہے اور ہم سے دور ہے تو آہستہ، اگر نہ ہوتا تیز ہی ہے، مانا آہستہ بھی چل سکتا ہے، ضرور نہیں ہے تیز ہو رفتار۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ قرآن حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ ہم دیکھیں گے بھی اور ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا غور و خوض کر، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ۔